بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر فاقدار حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. تمام معاہدے ختم، NRO2 دفن اور تمام سابقہ گارنٹیز، تمام سابقہ جتنی بھی ضمانتیں فراہم کی گئی تھیں وہ ساری ہو گئی ہیں واپس. NRO2 دفنا دیا گیا ہے بدبودار لاش کے طور پہ، اور بغیر کسی جنازے کے، بغیر کسی کچھ دعا کے اس کو دفنا دیا گیا ہے اور وہ دفن ہو چکا ہے. ایک نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ نیا باب واقعتاً اسی طریقے سے ہو جاتا ہے تو پھر آنے والے دن پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک ریلیف ہوگا، بہت بڑا ریلیف، بہت بڑی آکسیجن ہوگی، اور تمام پاکستانی جو ہیں وہ خوش ہو سکیں گے کہ ان کی لوٹی ہوئی دولت اور ان کے جو قومی مجرم تھے، قومی ملزم ہیں، ان کو معاف نہیں کیا گیا، بلکہ جو NRO2 ہوا تھا جنرل باجوہ اور ان کے حواریوں کے درمیان، اور 16 مہینوں میں جو پاکستان کی حالت کی گئی اور پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش کیا گیا، پاکستان کی معیشت برباد کی گئی، وہ تمام کے تمام مقدمات جو کہ اس سے پہلے ختم کیے گئے تھے ایک NRO2 نیب ترامیم کا ایکٹ پاس کر کے راتوں رات، اور تمام ملزمان نے، تمام مجرمان نے جو کہ خود اس کے بینیفیشری تھے، وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو قلعدم قرار دے چکی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. آج نیب ہیڈ کوارٹر میں ایک اجلاس ہوا، بہت ہی اہم ترین اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں جو نیب میں میچ فکسرز ہیں، جو سپاٹ فکسرز ہیں، ان کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور نیب میں نئے آفیسرز اور نیا خون انڈکٹ کرنے کی بھی بات ہوئی ہے، اور وہ جا کے وہ کچھ کرنے والے ہیں کہ جو ہم شاید جس کا تصور کیا کرتے تھے. اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھی اس مہم میں ہم بھی اس کے انشاءاللہ شانہ بشانہ ہوں گے، لیکن بشرطے کہ اس بات کی گارنٹی ہو جائے، ضمانت ہو جائے کہ واقعتاً اب کی بار NRO3 نہیں آئے گا، اور ان تمام دولت لوٹنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، وہ بہت ہی اچھی ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کی روح پہ مکمل عمل کیا جائے گا، اور وہ واقعتاً وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی کا بھی تعلق ہوگا اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اس سلسلے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ بڑی ہی خوفناک اور بڑی ہی خطرناک قسم کی ہیں، اور جو اجلاس میں فیصلے کیے گئے ہیں اس کے مطابق جی 450 سے زائد پارلیمنٹیرینز، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران اور پرائیویٹ کاروباری حضرات نیب کے راڈار پر آ چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 1200-1400 ارب روپے کے مقدمات جو ہیں وہ داخل دفتر کر دیے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 448 مقدمات تھے جو کہ اس نیب ترامیم کے بعد داخل دفتر کر کے واپس کر دیے گئے تھے اور کارپٹ کے نیچے ڈال دیے گئے تھے، اور ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں. لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سارے پریشر جو ہیں وہ برداشت کیے، اور گالیاں بھی سنی، دھمکیاں بھی سنی، اور اپنے بے فقری بھی برداشت کی، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو کر کے گئے ہیں. اور اسی لیے نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ ساتھ ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے تو ایک غلط کام کیا ہے، اور ایک NRO2 ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ ساری ساز باز کی، ان کا تو سمجھ آتی ہے. لیکن جو بات ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو خاص طور پہ اس میں کیوں شامل کیا گیا؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو خاص طور پہ اس لیے شامل کیا گیا کہ وہ اس میں مینج نہیں ہو سکے. نہ ہی عمر عطا بندیال صاحب وہ مینج ہوئے، نہ ہی جسٹس اعجاز الحسن صاحب مینج ہوئے، اور انہوں نے یہ نیب ترامیم کو قلعدم قرار دے کے یہ فیصلہ دیا ہے. اس لیے نواز شریف صاحب کی تقریر میں خاص طور پہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا ذکر آپ کو ملا تھا کہ جناب ان کو بھی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ میسج جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر جا رہا ہے. 450 سے زائد کیسز ہیں جی، وہ آ گئے، وہ دوبارہ ری اوپن ہوں گے، اور 1809 ریفرنس انویسٹیگیشن، انکوائریاں اور شکایات دوبارہ کھل گئی ہیں. اور جو سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ جو چیزیں ہیں یہ شاید بند ہو گئی ہیں، 700 ارب روپے کے مبینہ کرپشن کیس کھول دیے گئے ہیں. یہ 700 ارب نہیں ہے جی، یہ 1200 ارب روپے کا والیوم ہے، ٹوٹل والیوم 1200 ارب روپے کا ہے. اور نیب ترامیم قلعدم ہونے کے بعد سابق 7 وزرائے اعظم اور 14 وزرائے اعلیٰ کے کیسز بھی بحال ہو گئے ہیں. بالکل یہ سارے کے سارے جو فیصلے کیے گئے نیب ہیڈ کوارٹر میں 78 وزراء ہیں، 176 پارلیمنٹیرینز ہیں، 114 افسران کے کیسز کھلیں گے، 460 ریفرنس، 270 تحقیقات، 456 انکوائریز اور 623 شکایات کی تحقیقات دوبارہ شروع ہوں گی. لیکن ہم یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا تیزی سے ہونی چاہیے، اور اس کو اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ یہی ہے اصل میں پاکستان کی اکانومی کو برباد کرنے والے. کون کون ہے پاکستان کی اکانومی کو برباد کرنے والے؟ یہی جو پولیٹیکل
یہ سیاستدان بھی ہیں، یہ تاجر بھی ہیں، یہ ساری ٹوپیاں انہوں نے ایک ہی چند خاندانوں نے پہنی ہوئی ہیں۔ یہ چند خاندان جو وہ سیاستدان بھی ہیں، یہ تاجر بھی ہیں، یہ صنعت کار بھی ہیں، یہ کاروباری بھی ہیں، یہ اسٹاک ایکسچینج والے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جو کاروباری لوگ ہیں یہ سارے اس میں چھپے ہوئے ہیں، یہ افسران بھی ہیں، یہ بیوروکریٹس بھی ہیں، اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ تو یہ چند خاندان ہیں، یہ چینی مافیا بھی اسی میں آتا ہے، آٹا مافیا بھی اسی میں آتا ہے، پیٹرول مافیا بھی اسی میں آتا ہے، اسمگلنگ مافیا بھی اسی میں آتا ہے، ڈالر مافیا بھی اسی میں آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ یہ سب کام کرتے ہیں۔ ٹیکس چور بھی اسی میں آتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ جو ہیں وہ اگر ایمانداری سے، دیانتداری سے ٹیکس دیتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے، تو پھر آخر ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ ٹیکس چور بنے اور اسمگلنگ کریں اور ساری انلیگلٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری irregularities ساری کام یہ کریں۔ تو 460 ریفرنس 270 تحقیقات یہ ساری کی ساری کھلنے والی ہیں اور ہو چکی ہیں، دوبارہ شروع ہوگی۔ اور نیب قانون میں ترمیم کے بعد 486 ریفرنس رک گئے تھے، یعنی کہ یہ تو وہ تھے جو کہ تیار تھے، جن کو، اور اس میں شوکت عزیز کابینہ کے لوگ بھی شامل تھے، وہ وزراء بھی شامل تھے، ان کو بھی کور دے دیا گیا تھا۔ تو شہباز شریف، چودھری شجاعت حسین، حامد ناصر چٹھا کے کیسز بھی بحال، یوسف گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز کے کیسز بھی دوبارہ بحال، اور سابق صدر آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ، سلمان شہباز، نصرت شہباز کے کیسز بحال، پرویز الہی، عثمان بزدار، حمزہ شہباز شریف، اسلم رئیسانی کے کیسز، اور عبد القدوس بزنجو، پرویز خٹک، محمود خان، دونوں وزراء اعلیٰ، پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب، جو کہ اس وقت آج کل پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی چھتری تھلے چھپے ہوئے ہیں، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ اور منظور وٹو صاحب، حیدر اعظم ہوتی، مالک بلوچ، ثناء اللہ زہری، خواجہ آصف عاطف خان، خواجہ سعد رفیق، سبطین خان، ان کے مقدمات بعد میں شہرام ترکی، خسرو بختار ہاشم، جواں بخت، نصر اللہ دریشک، ہنا ربانی کھر کے مقدمات بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جعلی اکاؤنٹس، پارک لین، چودھری شوگر مل اور ہیلی کاپٹر، اومنی گروپ، شوگر ملز کیس، چینی سکینڈل اور کئی بڑے میگا کرپشن دوبارہ کھل چکے ہیں۔ پی پی کے 89 ممبران اور نون لیگ کے 62، تحریک انصاف کے 47 افراد کے کیسز بحال ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے 8 ہیں اور کاف لیگ اور جے یو آئی کے 12 ہیں، سابق ارکان پارلیمنٹ کے خلاف کیسز کھل گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہمارے پاس ایکسکلوسیو نیوز ہیں، اس میں نیب کے اندر جو نئے لوگ جو ہیں، نئے آفیسر جو ہیں، وہ انڈکٹ کیے جائیں گے اور جلد ہی ان کو لے لیا جائے گا، اور وہ ان ساری چیزوں کو وہ بھی لک آفٹر کریں گے اور چیئرمین نیب بھی کریں گے۔ لیکن اس میں اگین ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ماضی کی طرف جو ماضی کے خدشات ہیں، کیونکہ ہمیں خوشی بہت ہوتی ہے جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم اسی نیریٹو کی وجہ سے، یہی نیریٹو تھا جو کہ جہاں سے ہمارا گڑبڑ ہوئی، اور اس کی وجہ ہے کہ جناب باجوہ صاحب نے ان سارے لوگوں کے ساتھ جن کے کیسز بالکل تیار تھے اور جن کو سزائیں ہونے والی تھیں اور ریکوری ہونے والی تھی، اور یہ ریکوری ہونی تھی، اور یہ سینکڑوں ارب روپیہ کا معاملہ تھا، یہ ریکوری ہونی تھی، اور ریکوری ہونے کے بعد ان کی جان چھوٹتی۔ جن لوگوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا تھا، ان کو اقتدار کے ایوانوں میں بٹھایا گیا، اور اقتدار کے ایوانوں میں بٹھا کے ان کی پشت پناہی کی گئی، اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ریاست بھی پھنس گئی اور ہمارے ادارے بھی، اور سب کے سب بند گلی میں جا کے چلے گئے، اور ایک ایسی ڈیل کی انہوں نے، ہڈنلی ایک ڈیل کی، اور جس کو جو گلے پڑ گئی، اور وہ ایسی گلے پڑی کہ پاکستان میں اس وقت ہر طرح کا پاکستان میں بحران ہے، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، آئینی بحران ہے، صحافتی بحران ہے، وکالتی بحران ہے، ہر طرح کا بحران ہے۔ اور ایک عام آدمی جو ہے، عام آدمی، اس سے کوئی اور متاثر نہیں ہوا، کوئی مالدار متاثر نہیں ہوا، کوئی سیاستدان متاثر نہیں ہوا، کوئی بڑا بیوروکریٹ متاثر نہیں ہوا، کوئی بڑا صحافی متاثر نہیں ہوا، بلکہ جن کی زندگیاں عذاب بنی ہیں اور جن کے جینا دو بھر ہو گیا، وہ ایک عام آدمی ہے، عام شہری ہے، وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ مزدور ہے، وہ مڈل کلاس کا ہے، وہ پرائیویٹ جاب کرتا ہے یا وہ سرکاری نوکری کرتا ہے، وہ متاثر ہوئے ہیں، جو کم آمدنی والے لوگ تھے اور جو سفید پوش لوگ تھے، جو ایک ایمانداری کے ساتھ محدود وسائل میں بھی اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک ایسا طوفان مہنگائی کا آیا ہے کہ جس کو کنٹرول کرنے کے بجائے سب چیزوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ یہاں پہ آٹا مافیا، اس کو کھلی چھٹی ہے، چینی مافیا کو چھٹی ہے، پیٹرول مافیا کو چھٹی ہے، ڈیزل مافیا کو چھٹی ہے، ڈالر مافیا کو چھٹی ہے، ہر طرح کی۔ اور ہر صبح چلے جائیں آپ، کسی بھی شہر میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، صبح ایک چیز کی کچھ اور قیمت ہوگی، دوپہر کو کچھ اور ہوگی، شام کو کچھ اور ہوگی۔ اور ایک زرعی ملک ہے، زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارا پھل فروٹ سبزی یہ بھی جو ہے وہ عام آدمی کی دسترس سے بہت دور نکل چکا ہے۔ لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں، پھل کو کھا نہیں سکتے، دالیں سبزیاں ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، دودھ تک مہنگا، یعنی کہ وہ ہماری قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی
اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور پاکستان کے اندر احتساب کا نظام صحیح طور پہ کامیاب ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا، کیونکہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، یہ رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی۔ جب قانون کی حکمرانی ہوگی، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر خوشحالی بھی آتی ہے۔ یہ نحوست جو اس وقت طاری ہے پورے ملک میں، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک بات ضرور میں اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بھی یہ جو ایک ہمارے عمار فاروق جو ہیں ایک بچہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوا ہے، اس کے بعد جو اس وقت پورے ملک میں سوگ کی کیفیت ہے، ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔ یہ جو ایک سیاسی کشیدگی ہے اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عمل ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جو جس کی سزا ہے اس کو ضرور دینی چاہیے، اور جو جتنا جرمدار ہے اس جرم میں اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو غیر قانونی حراستیں ہیں، غیر قانونی طور پہ یہ سارے کا سارا ایک چلایا جا رہا ہے، ماورائے قانون ماورائے عدالت جو ایک پولیس گردی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے مزید آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر اس کے روح رواں اس کا کوئی بھی ہے، میں کہوں گا اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اگر آرمی چیف عاصم منیر صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، نگراں حکومت کر رہی ہے، یہ سارے مل کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو عمران خان بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ یہ لڑائی یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ جناب آپ نے ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا کہ جن کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ جتنی بھی اس وقت کشیدگی بڑھی ہے، جہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی، وہ لڑائی یہیں سے شروع ہوئی تھی، NRO-2 سے شروع ہوئی تھی۔ اب جب NRO-2 واپس ہو رہا ہے تو یہ لڑائی یہیں پہ ختم ہو سکتی ہے اور ایک اچھے پاکستان کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ انیشیٹو بھی لینا چاہیے، چیزیں بہت اچھی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی پھر پاکستان واپس آؤں اور اپنا کام وہیں سے سٹارٹ کروں جہاں پہ چھوڑا تھا، تاکہ ایک مزہ تو آئے گا نا جی کام کرنے کا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان سارے لوگوں کی تعریفیں اور ان کو کور کرنے کی، ان کے برائیوں پہ ان پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ان پہ اگر پردہ ڈالیں گے تو سمجھیں کہ ہم نے قومی مفاد پہ پردہ ڈالا۔ یہ ہے اصل میں قومی مفاد، یہ ہے قومی سلامتی، یہ ہے ہماری قومی معیشت۔ ان کو اگر ہم ٹھیک کرنا ہے، ان کا تحفظ کرنا ہے، تو تمام لٹیروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اب تک کی اجازت دیجیے، اور اسی لیے اندر خانے کھلبلی مچی ہوئی ہے، بہت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے اور واپس لندن کی طرف آ رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی واپس لندن کی طرف آ رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 21 اکتوبر ابھی ہنوز دلی دور است، 21 اکتوبر بہت دور ہے، اور اس سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔